بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک بڑی عظیم الشان کتاب ہے مسائل الجاہلیہ التی خالفہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت کے وہ مسائل جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کیا۔ بہت زبردست اور بہت قیمتی کتاب ہے باطل کو جاننے کے لیے، ناحق کو سمجھنے کے لیے، تاکہ انسان اس میں پھنس نہ جائے۔ ہمارا اس کتاب سے درس کا سلسلہ تھا جس میں ہم کافی تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ 27 دروس اس تعلق سے ہو چکے تھے۔ ہم اس کے آگے آج جاہلیت کا ایک مسئلہ بیان کریں گے آج کے درس میں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جاہلیت کے لوگوں کے غلط کاموں میں سے ایک غلط کام یہ بھی تھا کہ رسول کی تعلیمات پر عمل سے بچنے کے لیے وہ خفیہ یا علانیہ حیلے کیا کرتے تھے۔ یہ جاہلانہ کام ہے، یہ جاہلیت کا کام ہے۔ جو رسول پر ایمان لے آتے ہیں وہ نہایت اخلاص کے ساتھ، نہایت خوش دلی کے ساتھ رسول کی تعلیم کو اپنی زندگی میں برتتے ہیں، اسے اپناتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کے لیے، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے، اس سے غلو و خلاصی کے لیے، اس سے نجات کے لیے، اس سے فرار کے لیے حیلے تلاش نہیں کرتے۔ اگر وہ حیلے تلاش کریں رسول کے دین سے اور رسول کی تعلیمات سے بچنے کے لیے، اگر وہ چالیں چلیں، تدبیریں کریں، تو اس کا مطلب وہ ایمان میں مخلص نہیں ہیں، وہ جاہلیت کے کام کر رہے ہیں۔ تو جاہلیت والوں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ رسول کی تعلیم سے بچنے کے لیے خفیہ یا ظاہری حیلے اختیار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ مکر یا خفیہ تدبیر ہی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے بارے میں ذکر کیا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے، یہودیوں نے کہا کہ ایمان والوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس پر صبح کے وقت ایمان لے آؤ اور شام ہوتے ہوتے مرتد ہو جاؤ، کافر بن جاؤ، شاید بہت سارے لوگ تمہاری دیکھا دیکھی مرتد ہو جائیں، وہ بھی اپنا ایمان چھوڑ دیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی خفیہ چال تھی۔ بہت ساری ظاہری چالیں تھیں، بہت سارے خفیہ چال تھے۔ تو اس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس مختصر سی بات میں بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، اگر ہم اس پہ غور کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ پوری تاریخ رہی ہے، جب سے نبیوں کی آمد کا سلسلہ ہے تب سے اب تک، یعنی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہمیشہ نبیوں کے مخالفین نے چالیں چلی ہیں نبیوں کی تعلیم سے بچنے کے لیے۔ کبھی ان کی چال بالکل ظاہر تھی، نبیوں کو قتل کر دینا چاہتے تھے، بہت سارے نبیوں کو قتل کر دیا، بہت سارے نبیوں کو ان کی بستی سے نکال دیا، توحید کی دعوت وہ سننا نہیں چاہتے تھے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ مختلف جھوٹے معبودوں کو ہی
اپنا معبود بنا کر اس نام پر دنیا میں وہ اپنے مال کما رہے تھے، یا لوگ ان کے نام پر ان کی لیڈری اور قیادت چل رہی تھی، تو وہ توحید کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ نبیوں کی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہیں قید کرنا چاہتے تھے، اپنی باتوں سے اپنے کاموں سے انہیں اذیت پہنچانا چاہتے تھے، انہیں برا بھلا کہتے تھے، ان پر جادوگر ہونے کا اور مختلف قسم کی تہمتیں اور الزامات لگاتے تھے، جھوٹا ہونے کا، افترا پرداز ہونے کا الزام لگاتے تھے۔ تو بہت سارے وہ اعلان علانیہ حیلے کرتے تھے ان کی دعوت سے چھٹکارا پانے کے لیے، اور بہت سارے خفیہ تدبیریں بھی کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح سے اگر ہم رسول کی دعوت سے بچ جائیں گے تو دنیا میں کچھ دنوں کے لیے رسول کی دعوت سے بچ جائیں گے تو آخرت میں تو اس کا انجام آنے والا ہے، اللہ کے یہاں تو ناکامی ہوگی اور دنیا میں بھی ناکامی ہوگی، اس لیے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ اگر دنیا کے لوگ اللہ کے حکم کو مانیں اور اللہ کے رسولوں کی تعلیمات پر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خیر و برکت کے دروازے ہر طرف سے کھول دے گا، لیکن جب وہ اس کی مخالفت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کی آفتیں، بلائیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہمیشہ مخالفین نے مکر اور حیلوں کا طریقہ اختیار کیا، اور ظاہر بات ہے وارثین نبوت کے ساتھ بھی یہ طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے یہاں دلیل کے طور پر آیت ذکر کی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ کہ جاہلیت والوں کا طریقہ ہے مکر کرنا، وَمَكَرُوا انہوں نے مکر کیا۔ مکر کیا ہوتا ہے؟ خفیہ تدبیر کا نام مکر ہے، خفیہ حیلے کا۔ جس آدمی کے خلاف مکر کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف چال چلی جا رہی ہے، اس کو معلوم نہ ہو، لاشعوری میں اس آدمی کے جانے بغیر اسے تکلیف پہنچا دیا جائے، اسے نقصان پہنچا دیا جائے، اسے خسارے سے دوچار کر دیا جائے، اسے کہا جاتا ہے مکر، کسی کے خلاف مکر کرنا اور چال چلنا۔ تو ان لوگوں نے چال چلی۔ یہ کس چال کا ذکر ہے اس آیت میں؟ اس آیت میں یہودیوں کی اس چال کا ذکر ہے جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور یہود اللہ کی راہ سے بھٹک گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ صحیح توحید کیا ہے اور صحیح شریعت کیا ہے، اس کے مطابق چلو، تو یہودیوں نے ان کے خلاف ان کو قتل کرنے کی چال چلی، اور اس طرح سے کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس سے جا کر کے ان کی شکایت کی اور اس کے کان بھرے اور کہا کہ یہ شخص لوگوں کو تمہاری فرما برداری سے ہٹا دے گا، تمہارے قانون کو یہ لوگ نہیں مانیں گے، اور یہ لوگ جو ہے تمہاری رعایا بگڑ جائے گی اور تمہاری بادشاہت اس کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ تو اس کو بھڑکا دیا، اس کو غصہ دلا دیا، اور اس طرح سے اس نے اپنے زعم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ، ایک تدبیر ان کی تھی اور ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ظاہر بات ہے تمام تدبیروں میں سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے بہتر ہے، تو اللہ کی تدبیر کامیاب رہی۔ وہ لوگ پکڑنے کے لیے آئے عیسیٰ علیہ السلام کو، جس شخص نے جاسوسی کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا، اسی شخص کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل گئی، اور اسی کو پکڑ کر کے اسے پھانسی دے دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اس طرح سے کہنا یہ ہے کہ یہ جاہلیت والوں کا طریقہ کیا ہے کہ وہ مکر کرتے ہیں، وہ چال چلتے ہیں، وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں تاکہ وہ رسول پر ایمان نہ لانا پڑے اور رسول کی تعلیمات سے وہ چھٹکارا پا جائیں۔ اسی طرح سے دوسری دلیل ذکر کی ہے شیخ نے، وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل کیسے بنتی ہے کہ جاہلیت کے لوگ خفیہ چال چلتے ہیں؟ اس میں کیا خفیہ چال ہے؟ یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے آپس میں طے کیا، یہود کے کچھ لوگوں نے آپس میں طے کیا
کہ ہم صبح کے وقت جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں جو بشارت ہے، ایک نبی آنے والے ہیں، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے ہم ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، اور اس کے بعد شام ہوتے ہوتے ہم دوبارہ کافر ہو جاتے ہیں، اپنے دین میں لوٹ آتے ہیں۔ مقصد ان کا ابتدا میں صبح میں بھی ایمان لانا نہیں تھا، اخلاص کے ساتھ وہ ایمان نہیں لائے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو نبی کی پیروی سے ہٹا دیں، صرف ان کا یہی مقصد تھا۔ چنانچہ انہوں نے چاہا کہ اس طرح سے لوگوں میں ایک ہنگامہ مچ جائے اور لوگ یہ سمجھیں کہ ارے یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ تو سمجھدار لوگ ہیں، اگر یہ لوگ صبح ایمان لا کر شام ہوتے ہوتے اگر یہ برگشتہ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی کمی تو ہے، کوئی نہ کوئی خرابی تو ہے، تو بہت سارے لوگ ان کی دیکھا دیکھی مرتد ہو جائیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے اور اس دین سے علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ تو اس طرح سے نبیوں سے دور کرنے کے لیے، نبیوں کے راستے سے ہٹانے کے لیے کیسی کیسی چالیں جاہلیت کے لوگ چلتے ہیں۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے زبردست اور بڑی چالیں چلی تاکہ لوگ نوح علیہ السلام کے پیروکار نہ بن سکے۔ نوح علیہ السلام کا کیا کہنا تھا کہ تم نے جو مورتیاں بنا رکھی ہیں اولیاء کرام کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر، جو لوگ گزر چکے ہیں، مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، جو بڑے اچھے لوگ تھے، ان لوگوں کے نام پر جو مورتیاں بنا کے ان کی تم پوجا کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، یہ ان کی عبادت سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ صرف ایک اللہ جو پیدا کرنے والا ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعوت تھی۔ تو چونکہ ان لوگوں کے مفادات تھے، ان لوگوں کے اپنے مصالح تھے، اس لیے ان لوگوں نے چاہا کہ کیسے کیسے لوگوں کو اپنے جال میں پھانس کے رکھا جائے اور لوگ توحید کو اختیار نہ کر لیں اور لوگ نوح علیہ السلام کے راستے پہ نہ چلے جائیں۔ اس لیے انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام کو جھٹلانے کی خاطر انہوں نے اللہ کے نام پر بہتان باندھا، نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، اور اسی طرح سے قسم قسم کی چالیں چلیں تاکہ لوگ نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کریں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سورہ نمل کی آیت نمبر 48 سے 51 تک ذکر فرمایا ہے کہ 9 لوگ ایسے تھے صالح علیہ السلام کی قوم میں جو کہ اصلاح کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ زمین میں فساد ہی رہے، خرابی ہی رہے۔ تو ان لوگوں نے طے کیا کہ ایسا کریں کہ راتوں رات ہم صالح علیہ السلام کو ان کے گھر میں گھس کے قتل کر دیتے ہیں، خفیہ طور پر، کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب صبح ہوگی اور ان کے خون کا مطالبہ کیا جائے گا تو ہم انکار کر دیں گے کہ نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیسے کیا ہو گیا، تو اس طرح کریں گے۔ تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ وہ چونکہ جاہلیت میں تھے، رسول کے پیروکار نہیں تھے، رسول کی تعلیمات پہ نہیں چلتے تھے، تو انہوں نے مکر کرنے کو، چال چلنے کو، حیلہ اپنانے کو اپنا شعار بنایا۔ اسی طرح سے قریش سے پہلے جو قومیں بھی گزریں ان سب کا، نبیوں کے مخالفین کا یہی طریقہ رہا، خود قریش مکہ کا یہی طریقہ رہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو قریش مکہ دار الندوہ میں اکٹھا ہو گئے اور انہوں نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے حیلے اور اپنی تدبیروں کے بارے میں مشورہ کیا اور کہا کہ کیسے انہیں باندھ دیا جائے یا انہیں قید کر دیا جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں مکہ سے باہر نکال دیا جائے، کس طرح سے ہمیں ان کی پیروی نہ کرنی پڑے، ہمیں ان کی اتباع نہ کرنی پڑے، ہمیں لا الہ الا اللہ کو قبول نہ کرنا پڑے، ہمیں توحید کو اپنانا نہ پڑے۔ اور ایک طرف وہ اپنی چال چل رہے تھے، اپنا مکر کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خفیہ چال چل رہا تھا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ یہی حال منافقین کا ہوتا ہے۔ منافقین بھی ہمیشہ اپنی چالوں میں ہی رہتے ہیں، اہل ایمان ان چالوں سے دور رہتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس خالی ان سے ملے ہوئے ہیں
اور ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کہاں ایمان لائے ہیں، ہم ان کو کہاں مانتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یوں ہی۔ تو یہ اہل ایمان کے ساتھ اہل نفاق کا طریقہ رہا ہے، کیونکہ وہ ان کے ہاں بھی جاہلیت کی بو باس موجود ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں، منافقین کے بارے میں فرمایا کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، تو غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو کہ اپنے غصے سے مر جاؤ، تم اہل ایمان کا، اہل توحید کا کچھ بگاڑ نہیں پاؤ گے۔ اللہ ان کا ساتھی ہے، اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ان کا نگہبان ہے، اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے سینوں کے بھید کو جانتا ہے، تمہارے راز کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان منافقین کے بارے میں کہا کہ مسلمانوں کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اور جب مسلمانوں کو کوئی خوشی ملتی ہے تو انہیں غم ہوتا ہے۔ یہ منافقین ہیں۔ اگر ایمان والے صبر سے کام لیں، یعنی اپنے دین پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، صبر کہتے ہیں ڈٹ جانے کو، پیچھے ہٹنے کا نام صبر نہیں ہے، ڈٹ جانے کا نام صبر ہے۔ تو اگر تم اپنے ایمان پر اور اپنی توحید پر ڈٹے رہے اور اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیے رہے تو تمہیں ان کی چال سے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ ہے اہل نفاق کا طریقہ کہ وہ ایمان والوں کے سامنے ان کی محبت ظاہر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں دل میں بغض اور کینہ چھپائے ہوئے رہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں اور جگہوں پر بھی فرمایا کہ وہ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، اور اپنی جھوٹی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے۔ اللہ کی راہ سے خود بھی رکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، کتنے برے عمل میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے یہود کے حیلے کو اللہ نے ذکر کیا کہ کیسے وہ حیلہ کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک حیلہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 میں ذکر کیا ہے کہ یہود کی ایک بستی تھی دریا کے کنارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سنیچر کے دن شکار کرنے کو منع کر دیا تھا، سنیچر کے دن وہ شکار نہ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح آزمایا کہ جب سنیچر کا دن ہوتا تھا تو مچھلیاں خوب کود کود کے آتی تھیں، اور جب شکار ان کے لیے حلال ہوتا تھا بقیہ ایام میں تو مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے حیلہ اختیار کیا کہ جمعہ کے دن ہی لے جا کر کے جال لگا دیتے تھے، سنیچر کے دن خاموشی سے تماشا دیکھتے تھے، مچھلیاں آ کے کود کے اس جال میں پھنس جاتی تھیں، اور اتوار کو وہ اپنا جال سمیٹ لیتے تھے اور ساری مچھلیوں کا شکار کر لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے ناراض ہوا، غصہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی حیلہ کر کے، اور بظاہر ایسا کر رہے تھے نہیں ہم تو اللہ کے کلام کی ہم نے مخالفت ہی نہیں کی، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ کریں گے، اور ہم اس کی مثالیں آئندہ دیکھیں گے کہ کیسے بہت سارے لوگ اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں لیکن حیلہ کر کے وہ ایمان کے خلاف کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہودیوں کا ایک اور جو ہے حیلہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے چربی کو حرام کر دیا تھا کہ چربی یہ حرام ہے۔ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا کھانا حرام کر دیتا ہے اس چیز کی تجارت بھی اللہ تعالیٰ حرام کر دیتا ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ چربی خود تو نہیں کھاتے تھے لیکن اسے پگھلا لیتے تھے، اور اسے پگھلانے کے بعد اسے بیچ کر کے اس کا پیسہ بنا لیتے تھے، اور اس طرح سے حیلہ کر کے جس سے اللہ نے منع کیا تھا اس سے بھی وہ پیسہ کماتے تھے۔ چنانچہ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح بخاری میں ہے، اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، لعن اللہ الیہود حرمت علیہم الشحوم فجملوها فباعوها۔ اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر چربی حرام کر دی تھی
تو ان لوگوں نے اس کو پگھلایا اور پگھلا کر کے پھر اسے بیچ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کو ارشاد فرمایا کہ جیسے یہودی اللہ کی نافرمانیوں کا اور حرام کی ہوئی چیزوں سے نہیں بچتے تھے، حرام کا ارتکاب کر لیا کرتے تھے، تم بھی اس طرح کے معمولی ہیلے کر کے اللہ کے حرام کا ارتکاب نہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ یہ سب جاہلیت والوں کے طریقے، یہود کا طریقہ اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا طریقہ، صالح علیہ السلام کی قوم کا طریقہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا طریقہ، سب کے یہاں ہیلے پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت فرمائی اور آپ نے خود بھی کبھی اس طرح کے ہیلے نہیں کیے، اور اپنی امت کو بھی آپ نے منع فرمایا کہ یہ نفاق کا طریقہ، ہیلوں کا طریقہ، رسول کی تعلیمات چھوڑنے کا طریقہ مت اپناؤ۔ اور آپ نے کہا جو شخص ایک عہد کرے گا، وعدہ کرے گا اور پھر اپنے اس عہد اور وعدے کو توڑ دے گا، خیانت کا ارتکاب کرے گا، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے جو ہے ایک جھنڈا اس کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، جس سے دور سے ہی پہچانا جائے گا کہ یہ شخص عہد کا توڑنے والا اور یہ شخص خیانت کرنے والا اور یہ شخص حیلہ کرنے والا شخص تھا۔ یہ حدیث ہے لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ، ہر دھوکے باز کے لیے ایک پرچم ہوگا جس جھنڈے سے وہ پہچان لیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ تو کسی بھی حیلے کے ذریعے سے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ یہودیوں کی مشابہت ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر جو حلالہ کر کے ایک حرام عورت کو حلال کر لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس شخص کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ سنن ترمذی کی، اور ایسے ہی مسند احمد، مسند ابی اعلیٰ اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حلالہ کرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ حلالہ کرنے والا اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہتا ہے، اصلاً وہ نکاح کا خواہش مند نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے نکاح کر رہا ہے تاکہ کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دے، اور اس کے پہلے شوہر کے لیے جس نے طلاق دے دی ہے اس سے نکاح کو جائز کرنے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے یہ طلاق دے دے اور یہ اسے جائز ٹھہرا دے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا طریقہ رکھا ہے طلاق اور دوبارہ واپسی کا؟ آدمی ایک طلاق دے اور اس کے بعد عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتا ہے، نہیں رجوع کیا، نہیں کرنا چاہتا ہے، ایک طلاق دینے کے بعد وہ الگ ہو جائے گی، عدت ختم ہونے کے بعد وہ جس سے چاہے نکاح کرے۔ خود یہی شخص اگر نکاح کرنا چاہتا ہے اور ابھی اس نے ایک طلاق دی ہے تو نئے شرائط کے ساتھ نیا نکاح نئی مہر کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اگر عدت کے دوران رجوع کرنا چاہتا ہے تو نکاح کی ضرورت نہیں، اور اگر عدت ختم ہو گئی تو نکاح کی ضرورت ہے، یہ جب تک طلاق رجعی ہو، پہلی طلاق ہو یا دوسری طلاق ہو۔ اگر کسی شخص نے 3 بار طلاق دے دی تو طلاق کو اسلام نے کھیل نہیں بنایا ہے کہ جتنا چاہو دیتے رہو، جیسا کہ جاہلیت کے لوگوں کے یہاں تھا۔ جاہلیت کے لوگ طلاق دیتے جاتے تھے اور پھر واپس کر لیتے تھے، طلاق دیتے تھے واپس کر لیتے تھے، نہ ہی وہ طلاق شدہ ہوتی تھی کہ طلاق ہو گئی جا کے کسی اور سے نکاح کر لے، اور نہ ہی وہ اس کی بیوی رہتی تھی کیونکہ یہ طلاق دیے رہتا تھا اور اس کو اس کا حق نہیں دیتا تھا۔ تو اس لیے اسلام نے طے کر دیا کہ نہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی شخص 3 طلاق دے سکتا ہے، 3 طلاق اگر دے دیا تو پھر اب اسے واپس نہیں لے سکتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طلاق مکمل ہو جانے کے بعد واپسی کے دروازے بند کر دیے، سوائے اس کے کہ وہ عورت اب کسی اور سے نکاح کرے۔ جو شخص نکاح کرنا چاہتا ہے وہ نکاح کرے، جو شخص اسے رکھنا چاہتا ہے اپنی بیوی بنا کے وہ نکاح کرے، اور اس کے بعد اگر کسی وجہ سے پھر انبن ہو جاتی ہے اور وہ طلاق دے دیتا ہے یا وفات پا جاتا ہے اور پھر یہ خالی ہو جاتی ہے تو پھر جیسے
دوسرے لوگ اس عورت سے نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں، پرانا پہلا شوہر بھی اس سے نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ تو یہ ہے شرعی طریقہ۔ لیکن کچھ لوگوں نے حیلہ کیا کیا کہ نہیں، کسی سے طے کر لو، 3 طلاق دے چکے ہو، کسی سے طے کر لو کہ وہ طلاق دینے کے لیے نکاح کر لے، اور ایک ہی رات کے بعد صبح میں جو ہے طلاق دے دے، اور اس کے بعد عدت، بعض تو عدت بھی نہیں گزارتے، حالانکہ عدت گزارنے کے بعد پھر اس کے بعد پہلے شوہر کے پاس آ جائے تو صبح ہی آ جاتی ہے۔ تو گویا ایک رات کے لیے سانڈ ادھار لے لیا اور حلال کر دیا۔ یہ غیر شرعی طریقہ ہے، یہ حیلہ ہے جو جاہلیت کا طریقہ ہے، جس پر لعنت آئی ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ اس کا فتویٰ دیتے پھرتے ہیں کہ وہ اس رات کنڈوم استعمال کر کے کرے، اعوذ باللہ، اور کیا کیا نفرت آمیز باتیں اس تعلق سے کہی جاتی ہیں، جس میں کہ شریعت میں جس پر لعنت آئی ہے، لعنت والا عمل ہے، جو جاہلیت والا عمل ہے، جو حیلہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جو لوگ حیلہ کر کے بچنا چاہتے ہیں، شرعی حکم سے بچنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری شریعت میں بہت واضح طور پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر قاضی کسی بات کا فیصلہ کر دے تو قاضی کے فیصلے کی وجہ سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ قاضی کے فیصلے کی وجہ سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ اگر کوئی آدمی کسی حرام چیز پر دعویٰ کر دیتا ہے اور قاضی کے یہاں سے فیصلہ کر لیتا ہے، فیصلہ اپنے حق میں لے لیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اب تو قاضی نے فیصلہ کر دیا، اب تو میرے لیے حلال ہو گیا، یہ تو میرے پاس کورٹ کا پیپر ہے۔ نہیں، تب بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ اسے اللہ نے آپ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ قاضی کے فیصلے سے اللہ کا حرام کیا ہوا حلال نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت واضح رہنمائی فرمائی ہے، چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو ایک بشر ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، اور تم میرے پاس اپنے جھگڑے اور اپنے اختلافات لے کے آتے ہو، اور ممکن ہے تم میں کوئی شخص اپنی دلیل پیش کرنے کے معاملے میں، اپنی حجت پیش کرنے کے معاملے میں زیادہ تیز زبان ہو، زیادہ چرب زبان ہو، زیادہ باتونی ہو، زیادہ لچھے دار باتیں کر لیتا ہو، اور میں جس طرح اس کی بات سنوں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں۔ یعنی حق کیا ہے واضح نہ ہو پائے میرے لیے، کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ غیب تو نہیں جانتے، آپ حق، حرف آخری حق کیا ہے وہ تو آپ نہیں جانتے۔ تو آپ نے کہا میں تو بشر ہوں، جیسے تم لوگ بشر ہو، جو تمہارے عوارض ہیں وہ ہمارے عوارض ہیں۔ تو آپ نے کہا ممکن ہے وَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، جس طرح کی میں بات سنوں اس کے مطابق میں فیصلہ کر دوں۔ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، تو میں جس کے لیے اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں، فَلَا يَأْخُذْ، تو وہ قطعاً نہ لے، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، میں اپنے فیصلے کے ذریعے اسے آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یعنی گویا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے حق میں فیصلہ کر دیں، اور اگر وہ شخص تو جانتا ہے کہ میرے لیے فیصلہ ہو رہا ہے لیکن میں اس کا حقدار نہیں ہوں، اگر وہ جانتا ہے کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں اور اللہ کے نبی نے میرے لیے فیصلہ کر دیا ہے، پھر بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چیز وہ لے لے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ جانتا ہے کہ یہ ناحق ہے تو اسے قبول نہ کرے۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کتنے لوگوں نے حیلے کی کتابیں لکھ رکھی ہیں، کتاب الحیل، فقہ کی کتابوں میں کتاب الحیل لکھ رکھا ہے کہ فلاں مصیبت پڑ جائے تو کون سا حیلہ کر لو، فلاں مشکل آ جائے تو کون سا حیلہ کر لو۔ ایک صاحب نے ذکر کیا کہ ایک عورت ایک شوہر سے، اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی تھی، اور شوہر طلاق دینے کو تیار نہیں تھا، تو انہوں نے اسے حیلہ سکھایا کہ ایسا کرو تم مرتد ہو جاؤ، کہہ دو کہ میں اسلام چھوڑتی ہوں، کافر ہو جاؤ۔ تو جب کافر ہو جاؤ گی تو ایک مسلمان اور ایک کافر کا نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا ارتداد کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد میں دوبارہ جب یہ نکاح ختم ہو گیا تم الگ ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر مسلمان ہو جانا، کسی اور سے نکاح کر لینا۔ اعوذ باللہ، کتنی بدترین اور کتنی لعنت والا حیلہ سکھا رہے ہیں۔
कुफ्र के लिए सिखा रहा है, कुफ्र को, इर्तिदाद को मुज़य्यन करके खुशनुमा बना के पेश कर रहे हैं एक शौहर से छुटकारा हासिल करने के लिए, बजाय इसके कि उस पर सब्र की तालीम दे या फिर अपना हक दूसरे जायज़ तरीक़ों से हासिल करने की तालीम दे, कुफ्र मुज़य्यन कर रहे हैं। तो कैसे कैसे हीले सिखाने वाले सिखाते हैं कि उसमें कुफ्र तक की बात उसमें सिखा जाते हैं, और हीलों की महारत को वो अपनी अक्लमंदी और अपनी होशियारी समझते हैं, जबकि ये जाहिलियत का तरीक़ा है हीलों को अपनाना। इसीलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में किताबुल हियल एक किताब कायम करके बहुत सारे हीलों का रद्द किया है। जो फ़िक़्ह की किताबों में बहुत सारे लोगों ने हीले बयान कर रखे हैं, उन हीलों को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक एक करके रद्द किया है कि ये हीले अल्लाह की शरीयत में कभी भी काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल इसी तरह से हीलों से रोकने के लिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया है, वला युजमअ बैन मुतफर्रिक़ वला युफर्रक़ु बैन मुज्तमइन खशियत अस्सदक़ा, के बहुत सारा माल जो अलग अलग हो उसे इकट्ठा नहीं कर लिया जाएगा, और जो इकट्ठा माल है उसको अलग अलग नहीं किया जाएगा ज़कात से बचाने के लिए। अगर बहुत ऐसी सूरतें बनती हैं कि अगर कई माल इकट्ठा कर लिया जाए तो ज़कात कम निकलेगी, और बहुत सारा माल अलग अलग कर दिया जाए तो उसमें ज़कात वाजिब ही नहीं होगी। ऐसी सूरतें बनती हैं, हीले की सूरतें। तो इस हीले से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। तो हीलों से रोकने के लिए बहुत सारी अहादीस हैं, जिससे मालूम होता है कि इस्लामी शरीयत इन हीलों को सख्त नापसंद करती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को छोड़ने के लिए, आपकी शरीयत से गुलो खलासी और छुटकारे के लिए हीलों से काम लेना ये जाहिली तरीक़ा है, ये अहले इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि ये आज भी जाहिली मुआशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के हीले मौजूद हैं, और ये हीले मौजूद रहेंगे, और लोग ये हीले करते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन हीलों को बयान करते रहें कि ये गैर शरई हीले हैं, ये नाजायज़ हीले हैं, और ये अल्लाह को नाराज़ करने वाले हैं। और हम खुद अपने आप को इस तरह के हीलों से बचाएं, बल्कि हम अल्लाह के लाए रसूलों के लाए हुए दीन पर और अल्लाह की भेजी हुई और नाजिल की हुई शरीयत पर हम चलें, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज आप देखें जो जाहिली मुआशरा है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, यहूद हों, नसारा हों, मुशरिकीन हों, बुतपरस्त हों, बेदीन हों, मुल्हिदीन हों, सब किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़ाहिरी जंग भी कर रहे हैं, ज़ाहिरी तदबीरें भी कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल के दीन को फैलने से रोका जाए, और इसी तरह से खुफिया चालें भी चल रहे हैं कि अल्लाह के दीन को फैलने से रोका जाए। किस्म किस्म के नए नए अफकार और नए नए मज़ाहिब और नई नई चीज़ें रोज़ पैदा करते हैं कि जिसकी वजह से मुसलमानों को उसमें उलझा के रख दिया जाता है, ताकि मुसलमान ना अपना दीन सीख सके, ना उसके मुताबिक उस पर चल सके। ऐसे ऐसे फ़िक्री मसाइल जिसमें मुसलमान आवाम को, मुसलमान उलमा को, सबको उलझा के रख दिया जाता है कि तौहीद और तौहीद खालिस और इत्तिबाए सुन्नत की जो वाज़ह दावत है वो लोगों तक ना पहुँच सके, और इधर उधर के मसाइल में उलझ कर रह जाएं। मुख्तलिफ़ किस्म के फितने इनमें बर्पा कर दिए जाएं, मुख्तलिफ़ किस्म के आग इनमें लगा दिए जाएं, मुख्तलिफ़ किस्म के बखेड़ों में इन्हें उलझा दिया जाए। कोई उम्मत का हमदर्द बन के आए कि उम्मत को ये चाहिए और वो चाहिए, और उम्मत को जो चीज़ चाहिए वो तौहीद और सुन्नत है। तौहीद और सुन्नत से हटा करके बहुत सारी चीज़ों में उनको उलझा दिया जाए, मामूली किस्म की चीज़ों में उन्हें लगा दिया जाए, जिसकी वजह से वो उसी के पीछे चलते रहें और मुसलमान अपने जो हकीकी इस्लाम है उस इस्लाम पर न चल सकें। इसी तरह से वो चीज़ें जो इस्लाम की नज़र में मुनकर हैं, बुराई हैं, उनको अच्छा बना के, खूबसूरत बना के पेश किया जाए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई एक अजनबी लड़का और एक अजनबी लड़की अगर आपस में प्यार करते हैं तो आप उसे क्यों रोकते हैं? ये तो एक मासूम मोहब्बत है। क्या प्यारा नाम दिया, मासूम मोहब्बत। मासूम मोहब्बत कोई नहीं होती। अजनबी लड़की से जो मोहब्बत होती है, जो इश्क होता है, वो मासूम नहीं होता। आँखों से देखना ज़िना है, हाथों से
چھونا زنا ہے، دل میں تمنا کرنا زنا ہے، اور خواہش کرنا زنا ہے، اس کی آوازوں کو سننا کان کا زنا ہے، یہ سب زنا کی صورتیں ہیں۔ اس کو کیا پیارا نام دے دیا، معصوم محبت۔ کوئی محبت معصوم نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے شراب، نشے آور چیزیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا، اس کو خوب پیارا نام دے کر بہت سارے لوگوں کو الجھا دیا۔ روحانی مشروبات اور فرحت بخش اور کیا کیا ایسے نام دیکھ کر کے بہت ساری تجارت کی بہت ساری حرام صورتیں جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے، ان صورتوں کو اچھے نام دے کر کے اور تاکہ رسول کی لائی ہوئی شریعت سے لوگ ہٹ جائیں، یہ کام کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک جاہلیت ہے جس سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے اور تمام ہر طرح کی جاہلی امور سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی روشنی آ جانے کے بعد ہمیں اندھیروں میں بھٹکنے سے محفوظ رکھے، اسی کی روشنی پر ہمیں، اسی توحید پر ہمیں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اور اسی توحید پہ وفات دے، اور اپنے فضل و کرم سے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔